الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں آپ سماعت فرما چکے، منافقین کا رویہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ ہر معاملے میں کریم آقا علیہ السلام نے ان کی رعایت رکھی، ممکن ہے سیدھے ہو جائیں، ممکن ہے راہ راست پر آ جائیں، ممکن ہے دعوت توحید اور رسالت کو سن کر کے ان کے دل موم ہو جائیں، لیکن منافقین جو تھے وہ منافقین تھے، وہ اپنی عادتوں پر اڑے ہوئے تھے، بالکل حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے کہ پیچھے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں عفو اللہ عنک، اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبوک جاتے ہوئے چھٹیاں مانگنے لگے۔ کوئی بہانہ کرتا ہے، کوئی بہانہ کرتا ہے، جی ہمیں چھٹی دے دیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب وہ اجازت کا بہانہ بنا کے گھر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تب بھی ارشاد فرمایا حبیب آپ ان کو چھٹی نہ دیتے تو منافقین نے تو جانا ہی نہیں تھا، تو اسی وقت سارے ننگے ہو جاتے منافق، کسی ایک نے بھی نہیں بچنا تھا۔ مومنین جو جا رہے تھے وہ جا رہے تھے، جو منافقین بہانے کر کے آپ کے پاس آ رہے تھے وہ سارے کے سارے ان میں سے کسی نے نہیں جانا تھا۔ تو اس طرح جب آپ انہیں کہتے کہ چلو، آپ ان پہ سختی کرتے تو جاتے وہ پھر بھی نہ، تو اس طرح ننگے ہو جاتے وہ۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کریمی کے تحت ان کو اجازت دے دی تو وہ ننگے ہونے سے بچ گئے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار کریم آقا علیہ السلام کو ان کو ذلیل و رسوا فرمانے کا حکم دیا، باقاعدہ حکم جاری فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میں کیا حبیب پیارے آپ کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں، کافروں کے خلاف بھی اور منافقوں کے خلاف بھی جہاد کریں۔ یہ منافق جو چونکہ زبانی کلمہ پڑھتے تھے، علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، صف میں باقاعدہ کھڑے ہوتے تھے، جی اس آیہ مبارکہ نے آ کر کے منافقین کو اہل ایمان کی جماعت سے نکال کر کے کافروں کی جماعت میں کھڑا کر دیا، سیدھا سیدھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں کے خلاف بھی جہاد کریں، منافقوں کے خلاف بھی جہاد کریں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے یہاں پر تھوڑا فرق ہے دونوں کے خلاف جہاد میں۔ کافروں کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد بالسیف والسنان ہے، جی جہاد باللسان بھی ہے، زبان کے ساتھ جہاد ہے، اور تلوار اور نیزے کے ساتھ جہاد ہے۔ اور دوسری طرف جو منافقین ہیں ان کے خلاف جو جہاد ہے وہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا حبیب پیارے آپ کے صحابہ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی آپ کے صحابہ بیٹھیں، آپ کے غلام بیٹھیں، تو ان کے خلاف باتیں کریں۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، وہ ساری کی ساری کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہاں جی اپنے لوگوں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، سب کے سامنے ان کو ننگا کر دیں آپ، ہاں جی۔ یہی اسی جہاد کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا، جہاں ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر پھینکیں، ہیں جی۔ پھر وہ وقت آیا بھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو منافقین تھے ان کی تعداد تقریباً 36 تھی۔ آقا علیہ السلام نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا میں جس کا نام لیتا جاؤں وہ اٹھ کے مسجد سے دفع ہو جائے، یہ حضور نے فرمایا، ہیں جی۔ آقا علیہ السلام نے، یہ آپ تفاسیر کی کتاب کتب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ مفسرین نے ان سارے معاملات کو اور ان کو کیسے حضور کے صحابہ نے نکال کے باہر پھینکا ہے وہ سارا بیان کیا ہے جی۔ کسی نے کسی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینکا، کسی نے کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینکا، یعنی حضور کے اعلان کے بعد بھی جو بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کوئی نہ بیٹھے یہاں پہ، پھر بھی جو اٹکے ہوئے تھے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسے دیکھا کہ نہیں اٹھ رہے تو پھر ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر پھینکا۔ 36 لوگ ایک ہی وقت میں جمعے کی نماز کے وقت آقا علیہ السلام نے مسجد سے نکال باہر پھینکے،
ہے جی۔ اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایسا بندہ ہو جو موذی ہو، تکلیف دیتا ہو، اسے بھی مسجد سے روکنا جائز ہے جی۔ فقہا نے لکھا ہے میں کوئی بندہ ایسا ہے جو مسجد میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے جی، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا بلو بلسانی، اس کی تکلیف جو ہے نا اگرچہ صرف زبان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مسجد سے نکالنا جائز ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے پیاز کھا کے آ جاتا ہے، منہ کی صفائی نہیں کرتا، کچے پیاز کھاتا ہے اور بدبو مارتا ہوا آ جاتا ہے، ایسے بندے کو بھی مسجد سے روکنا جائز ہے، اور کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں، یہ میں آپ کے سامنے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تکبیر ہو گئی ہے، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ لے جائے ان کو۔ مسجد نبوی شریف جو ہے نا، جہاں آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ پاک کا گھر تھا جی۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، مسجد دوسری طرف تھی جی۔ آقا علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، تو یہ اس وقت جو ہے نا جنت البقیع دور پڑتی تھی۔ اب تو خیر مسجد وسیع ہوتے ہوتے بالکل قریب آ گئی ہے، درمیان میں تھوڑا سا راستہ ہے گزرنے کا، تو اتنے دور ہوتی تھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جس کے منہ سے کچے پیاز کی بو آ رہی تھی، تکبیر ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، جنت البقیع کے پاس حضور چھوڑ کے آئے، میں جب تک تیری بو نہ ختم ہو جائے ہماری مسجد میں داخل نہ ہونا۔ بتائیں بھائی، اب ایسا کوئی بندہ ہے اس کو روکنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ ہاں، یہ کوئی بدخلقی نہیں ہے، یہ کوئی کسی ایسے تکلیف والی بات نہیں ہے کہ جناب کہے جی وہ بندہ ڈسارڈ ہو گیا۔ تو ڈسارڈ ہونے والی بات اگر ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو پھر دوسرے اہل ایمان جو ہے نا ان کے لیے بھی کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں جب تم قرآن پڑھتے ہو نا تو فرشتے تمہارے منہ سے جو نور نکلتا ہے نا وہ فرشتوں کی غذا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اپنے منہ کو صاف ستھرا کرو، جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں جی، پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اور مخاطب بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو، میں حبیب پیارے آپ سیدھا سیدھا ان کی برائیاں بیان کریں۔ یہ منافقین جو ہیں آج تک جو کرتوت کرتے رہے وہ سارے کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں، کسی چیز کا اولا پردہ وغیرہ نہ رکھیں، کسی کو جناب اب جو ہے نا غلاف میں نہ رہنے دیں، سب کو کھول کے بیان کر دیں کہ یہ فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں ان کے کرتوت ہیں، اندر سے کافر ہیں، باہر سے مومن بنے ہوئے ہیں، صرف ذاتی مفاد کی خاطر اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پیارے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میں کہ آپ کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کر کے رکھیں، اور ان پر سختی کر کے رکھیں، ان کی یعنی کہ ان کو دبا کے رکھیں، اب ان کو کھلی چھوڑنے دیں، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ آج تک جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نے نیکی والا برتاؤ کیا ہے، بھلے والا برتاؤ کیا ہے، لیکن یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں روک کر ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ منافقین کے بارے میں منافق نہیں کہتا ان کو، لیکن بات جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے۔ آپ مساجد میں دیکھتے ہیں عموماً رمضان شریف کے مہینے میں، خاص تراویح کے وقت میں کئی سارا بچے تو ہیں ہی ہیں، بڑے جو نوجوان ہیں بڑی عمر کے، زیادہ بڑے کے نہیں، یعنی کہ مڈیر طبقہ جن کو کہتے ہیں، منڈے شنڈے، وہ کیا کرتے ہیں پیچھے جناب لیٹے رہیں گے یا بیٹھے گپے ہانکتے رہیں گے، جب دیکھیں گے امام جو ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو فوراً جناب ایسی ڈائی ماریں گے جی، کلٹی مار کے رکوع میں جب ایسے شامل ہوں گے جیسے جناب نماز کا شوقین ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں جی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اس عمل کو فقہا نے کفر والا عمل قرار دیا ہے۔ کون سا عمل قرار دیا ہے؟ کفر والا عمل قرار دیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ قرآن سے روگردانی ہے جی، قرآن سے جو ہے نا وہ اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تو اس کے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، تراویح کے اندر قرآن سننا ضروری ہے۔ تو بندہ کہ جی میں تو ایسے بیٹھے سن رہا ہوں قرآن، تو اسے وہ والا ثواب نہیں ملے گا، اور کہ جی میں نے تو پورا قرآن کوئی نہیں سنا اس نے جی۔ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے پورا قرآن سننا یہ جناب اجر والا کام ہے جی، جتنا اس کا چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، چاہے بیٹھا ہی کیوں نہیں ہے پیچھے جی۔ ایک بندے کو میں نے ایسی کئی بار، یعنی بندے کو ہو جاتی نا ضرورت باہر جانے کی، 2-3 بار رمضان شریف میں نے دیکھا اسے، وہ پیچھے بیٹھا ہو، اچھا بھلا سمجھدار دانا بندہ، میں نے کہا یار
جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں حضرت سارا دن کام کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس طرح بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ معتبر بندے ہیں، چلو بچہ حرکت کرے تو الگ بات ہے، آپ معتبر بندے ہیں، آپ بھی ایسی حرکت کریں گے تو لوگ تو دیکھ کے، بچے جو ہیں آپ کو دیکھ کے وہ بھی چوڑ ہو جائیں گے، ان کے بھی مزاج بگڑیں گے۔ آپ تو کم از کم یہ نہ کریں۔ کہتا جی کیا کریں، گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کی بھابھی لڑتی ہے ہمیں۔ میں نے کہا اگر بھابھی ہماری ہے تو ادھر بھیجو، ہم اس کو سیدھا کریں۔ پھر یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یعنی زنانی کے ڈر سے بیٹھا ہوا یہاں پہ، تراویح بھی نہیں پڑھ رہا، کام کی تھکاوٹ ہے، بیوی کے ڈر سے جناب گھر بھی نہیں جا رہا۔ میں نے کہا یار آخر تو آپ نے جانا ہے نا، آپ نے محترمہ کا سامنا تو کرنا ہے نا جی، اس کے ڈر سے آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں آ رہا آپ کو کہ آپ جناب جماعت میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کی یہ صفت بیان کیا خاص، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جب بھی آتے نا، یہ سستی کے مارے ہوئے، مرے تو مزاج ان کے بگڑے ہوئے، ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہوں جنازے کی تو لاش آگے پڑی ہوتی ہے، تراویح پڑھ رہے ہوں تو لاشیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں جی۔ اور ان سے پوچھ لیں تو ہر بندہ اقبال کا شہید بنا پھرتا ہے، جس سے بھی بات ہو جائے تو وہ ہر بندہ علامت الدار ہے سارا۔ کیا کہے بندہ جس کو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی، یار تو 20 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں حافظ جو ہوتے ہیں وہ تقریباً جوسر مشین والا حساب کرتے ہیں، یا منہ جی، حرام ہے کسی چیز کا پتہ چلنے دے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بہت سارے گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھا ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی میرے مولوی شاہ فرماتے ہیں، حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں 30 سال ہونے کو ہیں یہ فقیر جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے سے محروم ہے، تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ سکا میں۔ کیوں؟ حافظ جو ہیں وہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ بتائیں حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے جب جوسر مشین ہے، یا پھر پتہ چلتا ہے گرینڈر چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یعلمون پہ آپ آ کے سر لگائیں گے ایسی کہ پتہ چلے جناب حضرت شیخ انتر جو ہیں اندر پڑھ رہے ہیں، آگے پیچھے وہ جوس کی مشین چل رہی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ نماز کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، ہر چیز کے ادب کا خیال رکھنا اہل ایمان پر ضروری اور لازم ہے۔ جی جیسے میں نے آپ کو ابھی بیان کیا، جو بندے بیٹھے رہتے ہیں پیچھے سستی کے مارے ہوئے، جی رکوع میں جانے لگے تو بھاگ کے شریک ہو گئے، بھائی قرآن کریم نے اس کو منافقوں کا طریقہ بتایا ہے۔ فقہا اس عمل کو کفر کا عمل قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک نماز سے روگردانی والا کام ہے، نماز سے روگردانی والا کام ہے۔ جیسے میں نے ایک مسئلہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کئی لوگ آتے ہیں امام سجدے میں ہے، آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سجدے سے اوپر آ جائیں تو ہم شریک ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ رکوع تک تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، رکوع میں امام ہے تو بھاگیں گے، زور لگائیں گے، جی جب رکوع سے اٹھ گئے تو پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے، پیچھے آتے ہوئے بھی رک جائیں گے، سب ٹھیک ہے جب یعنی رکعت گئی، ان کو اپنے وقت کی ہے، کیونکہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، تو بعد میں رکعت کیونکہ ملنی نہیں، اب کیا فائدہ نماز میں شریک ہونے کا؟ مطلب تو یہی ہے نا ان کے بتانے کا۔ سارے سجدے میں پڑے ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہو۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف ایک بندے کا بیان کیا ہے، ایک شخص کا، اور وہ ہے شیطان، کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سارے آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، شیطان کھڑا ہوا تھا۔ تو اب بتائیں یار، سارے سجدہ کر رہے ہوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا ہو، ایک کھڑا ہو وہ شیطان بنتا ہے، رب کو سجدہ ہو رہا ہو، سارے سجدے میں ہوں، ایک کھڑا ہو تو وہ کون بنے گا؟ وہ بشیر نذیر بنے گا، شادہ گامہ بنے گا، وہ شیطان بنے گا وہ بھی۔ تو یہ عمل جو ہے نا، یہ نہیں چاہیے بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آئے نا، جس عمل میں امام کو پائے اسی میں شریک ہو جائے، اسی میں شریک ہو جائے۔ کیا خیال ہے یار، بندہ نماز پڑھے 4 رکعتوں میں کتنے سجدے بنتے ہیں بھلا؟ 8 سجدے بنتے نا۔ اب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں اس کے 8 سجدے بنتے تھے وہ 10 سجدے کر کے جا رہا ہے، اور یہ کھڑا ہوا ہے، اور نہیں جی اب ہونے شریک ہونے کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، سچی بات ہے، یہ بات بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن بتانا ضروری بھی ہے۔ پیچھے میں مسجد میں تھا تو ہم نے سین دھو کے رکھا ایسے ہی، نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی تھی، رکوع میں جب جانے لگے نا جی، رکوع میں گئے ہوئے تھے، ایک بابا جی دھوتی پہنی ہوئی، زور سے بھاگے، اب وہ فرش دھلا ہوا تھا، پانی آپ کو پتہ ہے وہ ویپر مار دینے سے پھر بھی تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے،
اب وہ بابا جو ہے وہ تلکا پھسلا، ایسا پھسلا، پھسلتے پھسلتے ٹانگیں اس کی دونوں اوپر ہو گئیں، شیشے کے ساتھ ایسے آ کے فٹ ہو گیا۔ اب وہ اتنا بوڑھا اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہا کہ میں نیچے ہو جاؤں، نیچے کیسے ہوگا، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہا، وہیں پہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے وہیں پہ ہیں۔ رکعت ہماری آخری تھی، سلام پھیر کے بندوں نے اسے اٹھایا، بابا کہیں دھوتی کہیں کچھ بھی پلے نہیں رہا اس کے، بتائیں ذرا۔ ہنسو نہیں بیٹے، میں ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، وہ بھاگا تو ہے صرف رکوع پانے کے لیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جماعت میں تم شریک ہونے لگو تو طمانینت کے ساتھ آؤ۔ گھر سے بندہ روانہ ہوا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں آئے، جماعت چلی بھی جائے، میرا اللہ اسے جماعت کا ثواب عطا فرمائے۔ جب گھر ثواب سے ہے تو پھر طمانینت کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے۔ یار کسی بندے کے گھر میں جاتے ہوئے بھی دوڑ لگاتے ہیں ہم، جب کسی بندے کے گھر میں جاتے ہوئے دوڑ نہیں لگاتے ہیں جی، تو اللہ کے گھر میں آ کے دوڑ کیسی؟ اور یہاں بھی غرض ثواب پانے کی نہیں ہے، یہاں بھی غرض وقت بچانے کی ہے کہ کہیں کھڑے ہو کے بعد میں رکعت نہ پڑھنی پڑے، چلو جیسے امام سلام پھیرے فوراً بھاگ جائیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، اگر ثواب پانے کی غرض ہے تو بندہ پہلے چل پڑے، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو بندہ آیا ایسا ایسا آگے شریک ہو جائے۔ رکوع میں شریک نہیں ہو سکے تو سجدے میں شریک ہو جائے، سجدے میں شریک نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ہے کہ مقصد ثواب نہیں تھا، مقصد اس کا وقت بچانا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ لہذا ان اعمال سے بچنا چاہیے، خاص تراویح کے معاملے میں ہو یا نماز جماعت کے معاملے میں ہو، رکوع میں شریک ہونا ہو یا کسی اور رکن میں شریک ہونا ہو، یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کچھ منافقین تبوک چلے گئے تھے ساتھ۔ تبوک جب گئے تو جن لوگوں نے پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں اوپر چڑھنے کے لیے اترنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں، جسے بننا بھی کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ کوئی بڑے راستے نہیں ہوتے۔ عموماً وہاں پہ بھی لوگوں نے گھر بنایا ہوتا ہے، رہ رہے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا راستہ جو ہے نا، وہ راستے بہت سارے تھے راستے میں ہیں جی، پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے۔ تو منافقین نے یہ سازش کی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے نا، اس پگڈنڈی سے گزرنے لگے، این پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترنے لگے، تو ہم وہاں پہ آقا علیہ السلام کی سواری کو چھیڑیں اور وہ بد کے، تو اس طرح کر کے آقا علیہ السلام جب گریں گے تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا اتنی اونچی جگہ سے گرتا ہے تو وہ لڑکتا ہوا جاتا ہے کئی 100 فٹ تک ہیں جی، اور نیچے پتھر اور پہاڑ ہیں جی، بندے کا بچتا کچھ نہیں۔ ان ذلیلوں نے یہ سازش کی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کر کے دھکا دے دیا جائے اور آقا علیہ السلام شہید ہو جائیں ہیں جی۔ یہ راستے میں ان کا منصوبہ بنا، پلاننگ بنی۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے، 12 بندے، منہ انہوں نے اس طرح باندھے ہوئے تھے ہیں جی، کپڑے ٹھٹھا مارنا جسے کہتے ہیں، وہ ٹھٹھے مارے ہوئے تھے انہوں نے۔ 12 بندے جو ہیں یہ پیچھے کو آئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی وحی نازل فرما دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے 2 صحابی جنہوں نے آقا علیہ السلام ایک سواری کے آگے آگے چل رہے ہیں، ایک حضور کی سواری کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ زور سے اعلان کر دیں کوئی بھی بندہ جو ہے یہ اوپر سے نہ آئے، سارے وادی کے نیچے سے آئیں، تھوڑا سا ولا پڑے گا ان کو، دور پڑے گا، وہاں سے نیچے سے ہو کر آئیں، اوپر سے کوئی نہ گزرے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں فرما دیا۔ تو اس کے باوجود، اعلان سننے کے باوجود، باقی سارے صحابہ نیچے آ رہے ہیں، یہ 12 بندے یہ بھی اوپر چڑھ آئے، پیچھے سے اوپر چڑھ کے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی 2 جو حضور کے ساتھ تھے، ان کی بر وقت کارروائی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اپنی کارروائی میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ذلیل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آقا علیہ السلام نے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہاں بھی بتاؤ تم نے یہ کیا کیا سازش کی تھی؟ وہ سارے قسمیں کھانے لگے، یا رسول اللہ ہم نے تو اعلان ہی نہیں سنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بندہ پوچھ لے، سفر میں سارے جا رہے ہو اکٹھے ہو تو منہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی تمہاری؟ منہ کیوں چھپایا تم نے؟ ٹھٹھے کیوں مارے تم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ان کی وہی حرکت بیان فرمائی، یحلفون باللہ ما قالوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے اللہ کے نام بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ ما قالوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ایسا، یعنی کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا حضور کو شہید کرنے کا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے قسم ہے، لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کلمہ کفر ضرور کہا تھا۔ آپ کو شہید کرنے کا جو منصوبہ تھا نا، یہ کلمہ کفر تھا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ ذہن میں رہے، لقد جو ہے اس کا جب قد پہ لام آ جائے تو معنی تحقیق دیتے ہوئے قسم کا معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے حبیب پیارے،
انہوں نے یہ بات کفر والی ضرور کی تھی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، زبان سے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے حبیب پیارے اب وہ بھی ان سے رخصت ہو گیا ہے، اب کافر ہو گئے، اب یہ مومن نہیں رہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اسے حاصل نہیں کر پائے، اسے حاصل نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، حبیب پیارے اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اب بھی یہ، تب دیکھیں کتنی وسعت ہے یار، اب بھی یہ توبہ کر لیں اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بعد میں توبہ کر بھی لی تھی، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے توبہ کی تھی اور اسلام میں مخلص ہو کر داخل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، میں ان کو یہی برا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دیا ہے۔ یہ ترجمہ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ گفتگو اس پہ کل کریں گے، گفتگو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، مگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ توبہ نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، زمینوں میں کہیں بھی ان کے لیے نہ کوئی دوست بچے گا نہ کوئی مددگار بچے گا، کسی کو یہ درد بھی نہیں سنا پائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کل انشاءاللہ عز و جل اس پہ مزید گفتگو